الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة حين يلقى ربه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد آج پوری امت مسلمہ، پورا عالم اسلام عید کی خوشیوں میں مصروف ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس سے پہلے ہم نے پورا رمضان المبارک محنتیں کیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، دن کے روزے رکھے، رات کی تراویح ذکر و تلاوت میں مصروف رہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی سعی اور کوشش کرتے رہے۔ میرے بھائیو، اسی کا انعام عید الفطر ہے۔ ہمیں کوئی ایسا طالب علم نہیں ملتا کہ جس نے امتحان سے پہلے محنت کی ہو، تھکا ہو، راتوں کو جاگا ہو، دوستوں سے گپ شپ چھوڑی ہو، اپنے کاروباری اور دیگر مشاغل کو مختصر کیا ہو یا ختم کیا ہو، پھر وہ جب کمرے امتحان میں جاتا ہے اور سرخرو ہو کے آتا ہے اور جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو ہر بندے کو وہ اپنا نتیجہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، اللہ نے میری محنتوں کو پھل لگایا اور جو میں راتوں کا جاگا تھا وہ جاگنا میرے کام آیا، جو دوستوں کے ساتھ محافل کو میں نے ترک کیا تھا، مختصر کیا تھا، آج اس کی وجہ سے دیکھو یہ میرا رزلٹ کارڈ، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نمایاں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بعین ہی وہی معاملہ ہے کہ امت مسلمہ نے پورا مہینہ ان طلباء کی طرح راتوں کی نیندوں کو قربان کیا ہے، دن کی بھوک کو برداشت کیا ہے، دیگر مشاغل اور مصروفیات کو ترک کیا ہے، تو آج اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر یہ عید کا دن ہم سب کو عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، جس طرح نالائق طالب علم وہ پورا عرصے امتحان میں وہ محنت نہیں کرتا اور جب نتیجہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، تو اسی طرح کہ جن بندوں نے رمضان کے روزوں کو ترک کیا، اللہ کو راضی نہ کیا، ان کا رمضان عام دنوں کی طرح گزر گیا۔ بدقسمت ہیں وہ افراد کہ آج اس عید میں ان کا کوئی حصہ نہیں، رات لیلۃ الجائزہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آج نماز عید میں تو وہ شریک ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے اس نماز عید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخشائے گھر میں بھیج دے۔ میرے بھائیو، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے بڑا عجیب نقطہ ارشاد فرمایا۔ وہ عجیب نقطہ کیا ہے کہ ہر 29 روزے ہم نے رکھے اور 29 روزے تک ہمارے لیے افطار اصغر خوشی کا وقت آتا تھا۔ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اب ہم افطاری کریں گے، ہمارے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس وقت افطاری اور مشروب پینا ہمارے لیے بڑا مرغوب اور پسندیدہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ، کہ ایک خوشی وہ ہے کہ جو اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، وہ 29 روزے تک ملتی ہے۔ اور جو 30واں روزہ ہوتا ہے، اس کو بعض حضرات نے افطار اکبر فرمایا کہ 29 روزوں کے بعد افطاری انسان رغبت سے کرتا ہے، اور 30ویں روزے کے بعد انسان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اب میرے رمضان کی محنتوں کا پھل اللہ آج عطا فرمائے گا، چنانچہ کل روزے عید ہوگی۔ اس لیے بعضوں نے اس کو افطار اکبر فرمایا کہ یہ آج
کا روزہ 30ویں دن کا روزہ افطار اکبر ہے، اور اس افطار اکبر کے بعد پھر وہ عید مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک تو یہ تمثیل ہے کہ اس کی تشریح وہ یوں فرماتے ہیں، ایک دوسری تمثیل اور تشریح ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ خوبصورت اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے روزے عطا فرمائے، رمضان کو فرض قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حلال فرمائی تھیں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ پینا ہمارے لیے حلال تھا، پانی اللہ نے حرام کر دیا کہ دن کے وقت سحر سے لے کر افطار تک تم نے پانی نہیں پینا، پانی حلال تھا، حرام فرما دیا۔ دوسرا، کھانا حلال تھا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی روزہ دار کے لیے سحر سے لے کر افطار تک حرام قرار دے دیا۔ اہلیہ ہمارے لیے حلال ہیں لیکن شریعت نے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر حلال، مومنات پر حلال فرمائی تھیں، لیکن ان حلال کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ایام میں حرام کر دیا۔ اب جب حرام کر دیا تو اس حلال کردہ چیز کی ممانعت جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت اس کو افطار اصغر کہتے ہیں کہ اب میں پی بھی سکتا ہوں، اہلیہ سے بھی مل سکتا ہوں، کھانا بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ افطار اصغر ہو گیا، یعنی حلال کردہ چیزوں کی ممانعت کا خاتمہ، یعنی افطاری کا وقت افطار اصغر ہو گیا۔ علماء نے اس میں دوسری چیز بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی دلربا ارشاد فرمائی کہ افطار اکبر کیا ہوگا؟ کہ افطار اکبر یہ ہے کہ پوری زندگی انسان رمضان کی طرح گزارے۔ وہ رمضان ایسا رمضان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان صرف بچتا رہے، حلال کردہ چیزوں کو کھاتا پیتا رہے، لیکن حرام اشیاء سے اجتناب کر لے۔ ایسی زندگی گزار کر جو بندہ موت تک پہنچے گا وہ موت کا وقت اس کے لیے افطار اکبر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے رمضان کی طرح پوری زندگی گزاری، رمضان میں افطار اصغر تمہارے لیے خوشی کا موقع ہوتا تھا، آج افطار اکبر تیرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میں مسکرا کر تجھ سے اپنی ملاقات کے لیے اپنے پاس تمہیں بلا رہا ہوں۔ یہ وہ استقبال ہے جو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کا فرمائیں گے کہ جن بندوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح افطار اصغر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، آج حقیقی معنوں میں ہماری عید تبھی ہوگی، ہم تبھی صحیح معنوں میں خوشیاں منائیں گے کہ گناہوں سے پاک ہم پوری زندگی گزارنے کا آج عید کے دن عہد کر لیں، تاکہ موت کا وقت ہمارا افطار اکبر ہو۔ میرے بھائیو، ایک اور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو تہوار عطا فرمائے وہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یعنی بڑی عید اور چھوٹی عید۔ یہ چھوٹی عید اور بڑی عید، اس میں بھی ایک نقطہ ہے، باقی اقوام اور باقی مذاہب کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضیلت اور وہ اعزاز امت مسلمہ ہی کو ملا۔ عیسائی عید مناتے ہیں، ان کی عید 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہوا کرتا ہے، کہ جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے، بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو عیسائی اس دن کو سن عیسوی کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور اس دن ان کا وہ اپنا 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کے دن، اور پھر اس کے بعد 1 جنوری کو ان کا سن عیسوی شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ عیسائی ہیں جو پیدائش کا دن مناتے ہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کا،
اور یہودیوں کو ہم دیکھیں کہ وہ بھی ایک عید مناتے ہیں، ایک تہوار مناتے ہیں۔ ان کا تہوار وہ کس وقت ہوتا ہے کہ جس دن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کیا، غرق کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مدین کی طرف چلے گئے، اور پھر ایام امن شروع ہوئے۔ یہ وہ جو فرعون کے غرقاب ہونے کا دن ہے، اس دن کو یہودی خوشی مناتے ہیں اور تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اب اس امت مسلمہ کا اور ان دونوں بڑے مذاہب کا جو الہامی مذاہب ہیں، ان کا فرق تہوار منانے کا کیسا ہے کہ ایک اپنے پیغمبر کی پیدائش کا دن منا رہا ہے، دوسرا اپنے پیغمبر کی سرخروئی اور کامیابی کا دن منا رہا ہے کہ جس دن فرعون غرق ہوا۔ لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، آقا کی شریعت پر، کہ اس امت کو کسی خوشی کا یوں ہی تہوار نہیں دے دیا گیا، بلکہ عمل کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ نے ایک موقع دے دیا کہ تو نے مجھے راضی کر لیا، اب تم خوشی مناؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ ان دونوں تہواروں میں دیکھ لیں کہ اس سے قبل پوری عبادت ہے، اس سے قبل مشقت ہے، ان تہواروں سے قبل بھوک کو برداشت کرنا ہے، ان تہواروں سے قبل سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا ہے، ان تہواروں سے قبل اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ تہوار کیسے ہیں؟ اب عید الفطر کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے تمام امت مسلمہ پورا ایک ماہ روزے رکھتی ہے، ایک ماہ تراویحیں پڑھتی ہے، اس ایک ماہ میں قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، اس ایک ماہ میں اپنے ذمے ایک اور فرض زکوٰۃ کا وہ کثرت سے لوگ ناداروں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو نصاب سے نیچے ہوتے ہیں ان کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور پورا ایک ماہ یہ روزے اور تراویح اور عبادات کرنے کے بعد جب 30 دن مکمل ہوتے ہیں تو 30 دن کے بعد تہوار اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو آج تمہارے لیے خوشی کا موقع ہے، آج مسرت کا موقع ہے کہ تو نے میرے حکم کو پورا کیا، پورا مہینہ تو نے مجھے راضی کیا، پورا مہینہ تو نے روزے رکھے، پورا مہینے رات کو جاگ کر تراویح اور تہجد اور دیگر عبادات میں مصروف رہا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تیری مزدوری کو قبول کر لیا، اس مزدوری کی اجرت یہ ہے کہ میں نے نہ صرف تمہیں بخش دیا بلکہ آج وہ تہوار ہے، آج یوم عید ہے، آج مسرت کا دن ہے، تم خوشیاں مناؤ اپنے گھروں میں، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور خوشیوں کی حد بھی مقرر کر دی کہ کوئی ایسی خوشی نہ منانا کہ جس سے شیطان خوش ہو، ایسی خوشیاں منانا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے مبارک میں خوش ہوں۔ میرے بھائیو، یہ وہ تہوار ہے عید الفطر کا کہ ایک مسلسل 30 مہینے کی عبادت کے بعد خوشیاں منانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری امت باقی امتوں سے یہاں بھی ممتاز نظر آتی ہے کہ ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ وہ ہے بڑی عید کا تہوار، جب ہم قربانی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، گوشت پکتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ناداروں کو گوشت کھلایا جاتا ہے، پوری امت کا ہر طبقہ اس دن خوشی منا رہا ہوتا ہے، اور ان کے گھروں میں پکوان بن رہے ہوتے ہیں، لذیذ پکوان بن رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس میں بھی وہی نقطہ ہے جو عید الفطر سے پہلے ایک عبادات کا نظام ہمیں دیا گیا تھا، وہی موقع اس موقع پر بھی، بڑی جو عید ہے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا، وہ یوں کہ میرے بندو تم پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دے دیا گیا۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، استطاعت دی، وہ اپنی زندگی میں حج کریں، وہ اپنے بچوں کو چھوڑیں، اپنے گھروں کو چھوڑیں، وہ سفر کی صعوبت برداشت کریں، کوئی مشرق سے آئے، کوئی مغرب سے آئے، کوئی شمال جنوب، کوئی سمندری راستے سے، کوئی فضائی راستے سے، کوئی زمینی راستے سے، یوں پوری امت مسلمہ کے وہ افراد جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ بیت اللہ شریف میں آتے ہیں، وہ منا، مزدلفہ، عرفات میں آتے ہیں،
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اقدس پر جاتے ہیں، یوں وہ مشقت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اس مشقت کے سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب تم نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب تم خوشیاں مناؤ، میں نے تمہاری قربانی بھی قبول کر لی، تمہارے سفر کی صعوبتوں کو بھی میں نے اجر دے دیا، آج تم قربانی مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ میرے بھائیو، یہ وہ تہوار ہے جو حج کی صعوبت اور حج کی عبادت اور حج کے مجاہدہ کرنے کے بعد ایک خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ ان مومنین کو عطا کرتا ہے کہ جن مومنین نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک سفر کی صعوبت اور مجاہدے کو برداشت کیا۔ جو حج پر نہیں جاتے ان کا بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی ایک عمل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حج پر نہیں جاتے اپنے وطن میں قیام پذیر ہوتے ہیں، وہ اس موقع پر، اس تہوار سے قبل، کہ ان میں سے کچھ خوش نصیب حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کچھ خوش نصیب وہاں قربانیاں کر رہے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و منال اور استطاعت دے رکھی ہوتی ہے، وہ قربانی خریدتے ہیں۔ کوئی دمبے خرید رہا ہے، کوئی بکرے چھترے لے رہا ہے، اور کوئی بڑی قربانیاں اونٹ اور گائے کی کر رہا ہے، بیل کی کر رہا ہے۔ وہ اپنا کمایا ہوا پیارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دینے پر تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، میں نے تیرے بیٹے کو بچا لیا، اس کے بدلے میں نے یہ قربانی تیرے حضور پیش کر دی۔ میرے بھائیو، یہ وہ یادگار ہے جس کی یاد یہ امت مسلمہ، یہ ملت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ منا رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ ایک فریضہ تھا جس کو خوش نصیب لوگوں نے ادا کیا اور پھر اپنے غریب طبقات کو تقسیم کیا اور ان کو کھانے کھلائے۔ میرے بھائیو، یہاں بھی عبادت ہے۔ عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا، قربانی اور حج سے راضی ہو کر تمہیں عید منانے کی خوشی اور مسرت دے رہا ہوں۔ جس طرح آج ہم رمضان المبارک کا تہوار اس کے اختتام پر بنا رہے ہیں کہ پورا مہینہ ہم روزے سے رہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ دیکھ لیجئے، اگر یہ تہوار پچھلی امتوں کے مطابق ہوتا، یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق ہوتا، تو آج ہم بھی تہوار کس موقع پر منا رہے ہوتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس امت کے لیے تہوار مقرر کر دیا جاتا۔ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس ہجرت کے آغاز سے سنہ ہجری کا آغاز ہوا۔ میرے بھائیو، اس دن کو مقرر کر دیا جاتا کہ آپ اس عظیم دن کے جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف گئے، اس دن تم عید مناؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن نہیں قرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم بہت کم تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مبارک 313 کی جماعت کو بدر کے میدان میں فتح یاب فرمایا تھا، اور اللہ نے اپنے مقرب ترین فرشتوں کو، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ اگر عید کا تہوار بغیر عبادت کے ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ دن یوم عید قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غزوہ احد کو عید کا دن قرار دیتے، احزاب کو عید کا دن قرار دیتے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں پہلی مرتبہ اذان دی تھی اور مسلمان مکہ مکرمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں فتح کرتے ہوئے بیت اللہ کے اندر پہنچے تھے،
اس سے بڑی خوشی کا دن کہ جس دن ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک اسلامی فلاحی مملکت مارد وجود میں آئی تھی۔ اگر بغیر عبادت کے عید کا دن مقرر کرنا ہوتا، بغیر ریاضت مجاہدے کے عید کا دن مقرر کرنا ہوتا تو فتح مکہ سے بہتر کون سا دن ہو سکتا تھا؟ لیکن میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے عید کا دن ہمیشہ عبادت کے ساتھ مختص کر دیا کہ امت مسلمہ کے لیے 2 عیدین ہیں، 2 خوشیوں کے موقع ہیں، اور دونوں خوشیوں کے موقع پر اس عید کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے کیے ہوئے اعمال کو قبول کر لیا، روزوں کی صورت میں، قربانی اور حج کی صورت میں۔ میرے بھائیو، آج عید کا دن ہے اور عید کا دن یوم الجائزہ ہے۔ جس طرح گزشتہ رات لیلۃ الجائزہ تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے جائزے کی رات یعنی انعام کی رات فرمایا، میرے بھائیوں اس کے دن کو بھی انعام کا دن فرمایا، مغفرت کا دن فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان تو یہ کہتا تھا اتجعل منہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ شیطان نے تو یہ کہا تھا، اور فرشتوں نے اس کے جواب میں، شیطان نے تو انکار کیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ایسی ایک قوم اور ایک ایسی نسل بنا رہے ہیں، ایسے لوگ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی تسبیح، آپ کی تحمید اور تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس وقت انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آج عید کے دن، آج یوم الجائزہ کے دن اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے فخر یا انداز میں کہیں گے کہ میں نہیں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جس چیز کو جانتا ہوں ما لا تعلمون، تم ان کو اس چیز کو نہیں جانتے۔ دیکھ لو میرے بندوں نے پورے 30 دن روزے رکھے، میرے بندوں نے 30 دن عبادت میں گزارے، آج عید کا دن ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ ارشاد فرمائیں گے یہ ہیں میرے وہ بندے جو پورا ماہ عبادت میں لگے رہے، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے۔ فرشتے ادب سے، نیاز مندی سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کی ہو اس کو تو پورا صلہ اور پوری اجرت ملنی چاہیے، ان سب کو پوری مزدوری دے دی جائے اور اس میں کمی نہیں کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب فقیروں کو آج وہ دن دکھایا کہ اللہ تعالیٰ آج فخری انداز میں مومنین مومنات کے بارے میں اپنے فرشتوں کی موجودگی میں آج ہمیں اپنا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آج اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے، کچھ لوگ تو میرے بھائیوں ایسے ہوں گے کہ جو پوری مہینے کے روزوں کی عبادت کو لے کر آج اس دن میں داخل ہوئے، پوری روزے رمضان کے مہینے کی راتوں کی عبادت کو لے کر آج خوشی کا دن منا رہے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی اللہ کو راضی کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو پچھتاوا ہوگا تو رمضان چلا گیا، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ہم اپنے کاروباروں میں مصروف رہے، کوئی عبادت نہ کر سکے، راتوں کو تراویح نہ پڑھ سکے۔ انہیں ندامت ہوتی ہے، وہ جو یوم الجائزہ ہے اس دن وہ پچھتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں حاجی صاحب آ رہے ہیں، فلاں نمازی صاحب آ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا رمضان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کو پورا رمضان تراویح اور رات کی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں دیکھو کیسا بدقسمت تھا،
میں پورے رمضان میں نہ کوئی روزہ میں نے رکھا، نہ میں تراویح اور عبادت میں مصروف رہا۔ جس طرح 11 مہینے میرے گزرے، اسی طرح ایک مہینہ بھی میرا یوں ہی گزر گیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ ندامت ہوتی ہے جو مومن کے دل میں آتی ہے بد عملی کے بعد، بے عملی کے بعد، اور کسی عمل کے چھوٹ جانے کے بعد۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر تو عطا کیا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان تو ہوتا ہے، بھلے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے وہ ایمان کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ پچھتاوے کے ساتھ گھر میں اہلیہ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی نئے کپڑے دے دو، آج میں مسلمانوں کی عیدگاہ میں، اپنی عیدگاہ میں ان لوگوں کے ساتھ نماز عید ادا کروں گا کہ جنہوں نے پورے رمضان کو اپنا قیمتی وقت بنایا، دن کے روزے، رات کی عبادت کی۔ آج میں کھڑے ہو کر بھیس بدلا کر میں آج ان کے ساتھ نماز عید پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے اس نماز عید کی وجہ سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے کہ جنہوں نے دن کے روزے رکھے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ وہ بے نمازی، وہ بے روزہ کہ جس نے پورے رمضان ایسے ہی غفلت میں گزارا، وہ بھی خوشبو کپڑوں کو لگا کر، اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر، جب میدان عید کی طرف آتے ہیں تو میدان عید میں، عیدگاہ میں دیگر لوگوں کا، میں روزہ داروں کا بھیس بدل کر وہ بھی نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پردہ دری نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اکرام فرماتے ہیں، فرشتوں کو روانہ کرتے ہیں کہ چوکوں چوراہوں میں جھنڈے لگا دو اور ہر جھنڈے کے ساتھ یہ منادی کرتے رہو کہ آج بخشش کا دن ہے، آج مغفرت کا دن ہے، آج خوشی منانے کا دن ہے۔ مسلمانوں، خوشی مناؤ کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے بدلے تمہارے تمام اعمال کو نہ صرف قبول کیا بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس عیدگاہ میں تو ایسے لوگ بھی آئے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے تیرے اس حکم کو پورا نہ کیا، نماز عید تو پڑھنے آ گئے لیکن ایک روزہ نہ رکھا، ایک تراویح نہ پڑھی، نہ دیگر کوئی نیک عمل کیا، لیکن وہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں روزہ داروں کے ساتھ، جنہوں نے روزے رکھے تھے ان کے ساتھ آج نماز عید میں شریک تھے، ان کا بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو، یہ سارے کے سارے بندے یہ روزہ دار تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کی وجہ سے آج ان کو بھی میں نے بخشش کا پروانہ ہاتھ میں تھما دیا۔ قومو، کھڑے ہو جاؤ، مغفور لکم، میں نے بخش دیا تم سب کو۔ ان میں سے میرے بھائیوں، ان لوگوں کو بھی بخش دیا کہ جنہوں نے کوئی ایک روزہ نہیں رکھا، صرف اس وجہ سے کہ روزہ داروں کے ساتھ نماز عید انہوں نے ادا کر لی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ یوم الجائزہ ہے، یہ جائزے کا دن ہے، اور اس جائزے کے دن میں ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے اور آنے والے دنوں کو بھی قیمتی بنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حقیقی عید ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حقیقی عید تب ہوگی جب پورا 11 مہینے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، جب پورے 11 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، جب پورے 11 مہینے اس ملک کی ترقی، اس ملک کے استحکام کے لیے کوشش کریں گے، اس ملک کو آگے اقوام عالم میں ایک باعزت مقام دلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج عہد تازہ کا دن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دنیا کی عظیم مملکت میں شامل کرانا ہے، اپنی قوم کو ایک دنیا کی عظیم قوم بنانا ہے۔ وہ میرے بھائیوں تبھی ہوگا کہ آج کے دن ہم اپنا احتساب کر کے آئندہ سال ہم محنت کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے، نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے بھی، اپنی تمام ٹیم کی طرف سے بھی، زر نیوز کی طرف سے بھی، اور اپنے تمام سٹاف کی طرف سے، اور پورے اہل خانہ اور اہل چکوال کی طرف سے پوری امت مسلمہ کو عید الفطر مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عید کی خوشیاں ہم سب کو بار بار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔